زندگی مصائب کے اندر گزری ہے، آپ کی زندگی مشکلوں کے اندر گزری ہے۔ مسلمانوں ذرا اس پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جب کوئی کسی مشن کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی کسی کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی کسی ہدف کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب پہلے اپنے ٹھکراتے ہیں، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ میرے رسول اللہ کلمہ نبوت لے کر آئے تھے، کلمہ توحید لے کر آئے تھے، اور لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ اور رسول اللہ مکہ کی گلی گلی میں جا کر، کوچے کوچے میں جا کر، گھر گھر جا کر دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس وقت ٹھکرانے والے، اس وقت انکار کرنے والے، ڈنڈیوں سے کہنے والے، رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے خود کفار مشرکین تھے، خود رسول اللہ کے خاندان والے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ابتدائی اسلام کے اندر آپ کے ہی خاندان، آپ کے ہی قریش والے لوگوں نے جب رسول اللہ طائف کے میدان میں گئے ہیں، جب میرے پیارے حبیب طائف میں گئے ہیں، وہاں لوگوں نے گئے تو اس نیت سے تھے کہ مکہ والے میرا انکار کر رہے ہیں، میں انہیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن لوگ میرا انکار کر رہے ہیں۔ نبی شکستہ دل ہے، طائف کی طرف رکھتے ہیں، اسلام لے آئے، شاید لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ طائف کے بدماش، طائف کے لوگ اس سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے، زیادہ تکلیف رسانی کا معاملہ کریں گے۔ میرے نبی جب طائف کے اندر جاتے ہیں، لوگ وہاں کے آواشوں کو، چھوٹے بچوں کو رسول اللہ کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں، پتھر بارش ہوتی ہے، رسول اللہ زخمی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑی فرشتے آتے ہیں، کہو رسول اللہ کہے تو پہاڑی کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن رحمت للعالمین لے کر آئے تھے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو محض آپ کو قبیلے عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ دوسرے انبیاء کو دیکھیے، موسیٰ اپنے قبیلے اپنے ملک کے نبی تھے، دیگر انبیاء کوئی نبی خاندان کا نبی تھا، کوئی قبیلے کا نبی تھا، کوئی اپنے ملک کا نبی تھا، کوئی اپنے بستی کا نبی تھا۔ محبوب آپ وہ نبی ہیں کہ آپ کو تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، تمام دنیا کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، ملکوت کے بھی نبی ہیں، عرش کے بھی نبی ہیں۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ محبوب آپ بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، آپ کا اٹھنا قرآن بولتا ہے، آپ کا سونا قرآن بولتا ہے، آپ کا کھانا قرآن بولتا ہے، آپ کا بیٹھنا قرآن بولتا ہے، آپ کی ہر ادا محبوب قرآن میں ہے۔ آپ کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ ذکر کرنے والا آپ کے ذکر سے بلند تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ذکر کرنے سے آپ کا ذکر بلند نہیں ہوگا۔ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ علامہ بشیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب رسول اللہ کی سیرت کو کوئی لکھ نہیں سکتا، جب رسول اللہ کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر قلم فرسائی کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر مدح سرائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑا کمال کا جواب دیا، فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مصر کی وہ خاتون، بڑی خاتون اپنی گٹھری، اپنی روئی کی گٹھری لے کر جاتی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، تو امیر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں چلی ہو، بھلا آپ موسیٰ کو کہاں خرید سکتے، آپ یوسف کو کہاں خرید سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی ہوں، لیکن جب تک قیامت کے دن خلاق اعظم باری کائنات جب انسانوں سے کہے گا کہ کون ہے میرے یوسف کو خریدنے والے، ذرا قطار میں آئے تو میرا بھی نام ان میں شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن سیرت سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ کی اخلاق کو اپنانا ہے۔ محض سیرت بیان کرنے سے کوئی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر، رسول اللہ کے بتلائے ہوئے اعمال پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کے اندر اپنانا ہوگا، اس وقت ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تو دعویٰ کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تو دعویٰ کرتے رہے، لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل فرمانا ہو، عمل کار فرمانا ہو، کوئی ہمارا محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، ابو حضرت بلال حبشی رضی اللہ
دیکھو بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کر جب چلے جاتے ہیں، لمبا قصہ ہے مختصر کرتا ہوں، جب واپس آتے ہیں مدینہ رسول اللہ کے کہنے پر خواب کی وجہ سے، تو آ کر حسنین کریمین جب التجا کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پر کہ بلال اذان دو، رسول اللہ کے زمانے کی اذان سننے کو جی چاہتا ہے، جب بلال حسنین کریمین کے کہنے پر اذان دینا شروع کرتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر رسی کھا کر گر جاتے ہیں۔ عشق رسول اس طرح جذبہ تھا کہ جب کافر مارتا تو احد احد کی سوا زبان سے کلمہ نکلتا ہی نہیں تھا۔